اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. سورۃ الفاتحہ پہلی مکی صورت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں دعوت کے ابتدائی خفیہ دور میں نازل کی گئی۔ اس سے پہلے سورۃ العلق، سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل کی بنیادی آیات نازل ہو چکی تھی۔ ہمارے پاس یہ کچھ پیراگرافز میں کنورٹ ہو جاتی ہے سورۃ الفاتحہ جب ہم اپنے پرسپیکٹو میں اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں ہمیں کیا کچھ سکھایا گیا ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ شروع کی آیات میں آیا نمبر 1 سے لے کے 4 تک وہ رب رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اور سب سے پہلی صفت کہ ہم خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ اس کے بعد آیا نمبر 5 میں ہم دعا مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر اس کے بعد آیا نمبر 6 میں بھی ہم دعا ہی کنٹینیو کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر آیا نمبر 7 میں کیا ہے، ہم ایسا راستہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو کہ نہ تو ضالین کا ہو نہ مغضوب کا ہو کس کا؟ صرف انعام یافتہ لوگوں کا۔ اس سورہ کے کئی نام ہیں، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، سبع مثانی۔ خود خالق نے اپنی مخلوق کے لیے انسان کی فطرت اور ضرورت کے عین مطابق سورۃ الفاتحہ کی صورت میں یہ مثالی دعا جو ہے وہ تجویز کی ہے۔ جہاں تک ہم سورۃ الفاتحہ کے فضائل دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی کوئی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور اور فرقان میں۔ یہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات پر مشتمل سبع مثانی ہے۔ تو یہ قرآن کی اساس ہے، بار بار یہ دہرائی جا رہی ہیں ہماری نمازوں میں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں آپ پڑھتے وہ آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اور سورۃ الفاتحہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اس کے بعد جو مانگے انسان اسے مل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ سورۃ الفاتحہ میں دعا کا یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ ایک فرشتے نے اس کے بارے میں آ کے کیا خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نورین مبارک دیے گئے ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، فاتحۃ الکتاب اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ اس میں سے جس حرف کی تلاوت بھی کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو سورۃ الفاتحہ ہر نماز کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب آگے آ جاتا ہے، ہم اس کے تھوڑے تھوڑے پوائنٹس پہ روشنی ڈالتے چلے جائیں گے۔ آمین، آمین کا مطلب ہے قبول کرنا۔ اس سورت کو پڑھنے اور سننے کے بعد آمین کہا جاتا ہے اور کہنا چاہیے۔ آمین کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد بھی آمین کہنا ضروری ہے۔ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کے لغوی معنوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی تفصیلاً تھوڑا سا ذکر کر کے سورۃ البقرہ کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ آج ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں یا جس چیز پہ روشنی ڈال رہے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 141 تک چلیں گے۔ الحمد کا مطلب، سورۃ الفاتحہ کی سٹارٹنگ ہوتی ہے جی الحمد سے۔ الحمد تعریف ہے اور ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور مکمل تعریف۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون ہے؟ وہ رب ہے ہمارا، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں ہماری دیکھ بھال کرنے والا اور ہمیں نشو و نما دینے والا ہمارا آقا ہے، مالک ہے۔ الرحمن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی ہستی ہے جس کی رحمت اپنی بلندی پر ہے، اپنی چوٹی پر۔ الرحیم، اللہ وہ ہستی ہے جس کی رحمت مستقل اور دائمی ہے، رکنے والی نہیں۔ الدین مطلب وہ سزا و جزا، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا مالک ہے۔ قیامت کے دن ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا تنہا مالک اور صاحب اختیار اس کو سمجھنا اور اسی کی عبادت و اطاعت کی جانی چاہیے۔ یہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے جس میں ہم مالک یوم الدین کی بات کرتے ہیں۔ اب ہم اس کے تھوڑے سے تفصیلاً اس کو دیکھیں گے کہ ہم پورے قرآن اور سورۃ الفاتحہ کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ قرآن کے ظاہری مضامین جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔
یا تو قرآن میں توحید کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، دوسرا رسالت، اور تیسرا قیامت۔ تو اگر آپ اس صورت کو بھی اوپر غور کریں تو اس کی ابتدائی جو 2 آیتیں ہیں اور جو چوتھی آیت ہے اس میں توحید کا مضمون آپ کو ملے گا۔ پھر تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، 5ویں اور 6ٹھی میں آپ کو نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت ہی پیارے اسماء بھی ذکر کیے گئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اس کی ذات میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کی استعانت، اس کی مدد مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی دعا بھی مانگتے رہنا، ہدایت کی دعا بھی مانگتے رہنا۔ اس کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کا اسلوب ہمیں ملتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے اور سیدھے رستے کی طرف رکھ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم مدد بھی مانگ رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی ہیں جو ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہی ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی نے ہمیں ہدایت دینی ہے سیدھے راستے کی طرف، اور ایسی ہدایت عطا فرمائیے کہ ہم انشاءاللہ جنت کو اچیو کریں۔ تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حسنات، نیکیوں پر استقامت کی دعا بھی اس میں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ سیدھا راستہ جو ہے ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، جو وہ راستہ جو انبیاء کا ہے، جو صالحین کا ہے، جو متقین کا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن پہ خاص اکرام کیا ہے، خاص انعام کیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں پر چلا دیں، ایسے لوگ جو شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیک ہیں، انعام یافتہ ہیں، اور بار بار ان کا تذکرہ کیا جاتا رہے گا کہ ان کے راستے پہ چلو۔ اگر ہم واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مخلص ہیں تو ہمیں کس کا راستہ اڈاپٹ کرنا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم یہی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں مغضوب اور ضالین میں نہ کرنا، ہمیں کرنا تو کس میں کرنا؟ ہدایت یافتہ لوگوں میں کرنا۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم تیری اس ہدایت کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی روشنی پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں جو ہماری زندگی ہے اس کو انتہائی پروڈکٹیو گزارے، اور آخرت میں کسی لمحے پر ہمیں حسرت نہ ہو انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ بات آپ کو واضح ہوگی کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر ہماری نماز ہوتی ہی نہیں۔ یہاں پر ہم نے اس چیز کے ساتھ وائنڈ اپ کیا اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ، یہی اس کا مرکزی مضمون ہے اس سورت کا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ مرتے دم تک ہمیں سیدھے راستے پر رکھیے گا، ہمارے اعمال جو ہیں وہ صالحہ ہوں، اور آپ کی خوشنودی اور رضا حاصل کر کے ہم جنت کے مستحق ہو سکیں۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی توبہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل کی توبہ کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں، ہمیں اپنے لیے خالص کر لیں اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر۔